کسی گاؤں میں ایک بہت ہی خوبصورت، مغرور اور خود پسند لڑکی رہتی تھی جس کا نام نادیہ تھا۔ نادیہ ایک بہت امیر شخص کی بیٹی تھی۔ نادیہ خود کو سب سے برتر سمجھتی تھی کیونکہ اس کو یہ لگتا تھا کہ وہ سب سے بہترین ہے۔ وہ غریبوں سے نفرت کرتی تھی اور ان کو دیکھ کر ناخوش ہوتی تھی۔ ایک دن وہ اپنی دوست سے ملنے جا رہی تھی کہ راستے میں ایک بوڑھی غریب عورت کا پاؤں سلپ ہوا پتھر سے ٹکرا کر، تو اس نے گرتے گرتے نادیہ کو پکڑنے کی کوشش کی، لیکن نادیہ نے اس کو دھکا دے کر گرا دیا اور کہا، اف گندی بوڑھی عورت، میرے صاف ستھرے کپڑے خراب کر دیے۔ گندے غریب لوگوں کو عقل نہیں ہوتی۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی۔ وہیں پاس میں ایک لڑکی زینب جو سب کچھ دیکھ رہی تھی، وہ بھاگ کر آئی اور بوڑھی عورت کی مدد کی۔ اس نے دیکھا کہ بوڑھی عورت نے منہ ہی منہ میں کچھ کہا، اس کی زبان سے کچھ الفاظ سلپ ہوئے اور سب کچھ بدل گیا، لیکن نادیہ اس سے بے خبر تھی۔ وہ اپنی ہی دھن میں جا رہی تھی اور غریبوں کو برا بھلا کہتی جا رہی تھی۔ نادیہ کو پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ ایک غریب اور گندی لڑکی بن گئی ہے۔ وہ اپنی ہی دھن میں اپنی دوست کے گھر پہنچی اور اس سے باتیں کرنے لگی۔ وہ اس کو بتا رہی تھی کہ کیسے ایک غریب بوڑھی عورت نے اس کو چھونے کی جرات کی، لیکن اس کی دوست اچانک چیخ اٹھی، تم ہو کون؟ تم میرے گھر میں کیا کر رہی ہو؟ تم غریب گندی لڑکی میرے گھر میں کیوں آئی ہو؟ لیکن نادیہ کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ وہ اس سے کہنے لگی، مذاق بند کرو اور میری بات سنو، لیکن اس کی دوست چیخے جا رہی تھی، تم ہو کون؟ تمہاری اتنی جرات کیسے ہوئی میرے گھر میں گھس سکو؟ اس کی دوست نے شور مچا کر سب لوگوں کو جمع کر لیا، لیکن نادیہ اس سب سے بہت حیران ہو رہی تھی کہ سب کو کیا ہو گیا۔ لیکن اس کی دوست کے گھر والوں نے اس کو اٹھا کر باہر پھینک دیا اور اس کی دوست کی آوازیں اب بھی اس کی کانوں میں گونج رہی تھیں، گندی غریب لڑکی، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ اسی پریشانی میں سوچتے ہوئے اپنے گھر کی طرف بھاگی، لیکن جب وہ اپنے گھر پہنچی تو کسی نے بھی اس کو پہچانا نہیں اور اس کے لیے دروازہ نہیں کھولا۔ وہ یہ سب دیکھ کر بہت پریشان ہو گئی اور بھاگی ہوئی قریبی گاؤں میں پہنچی اور ایک عورت سے آئینہ مانگا۔ جب اس نے آئینہ دیکھا تو اس کو پتہ چلا کہ وہ تو ایک بہت گندی غریب لڑکی کی شکل میں آ گئی تھی جس کو اس نے پہلی بار شاید دیکھا تھا۔ وہ پریشان ہو کر اپنے گھر کی طرف چل پڑی اور ایک درخت کے سائے میں بیٹھ گئی۔ تبھی اس نے دیکھا کہ وہی اس کے سامنے کھڑی ہے، جیسے اس کے جسم میں کوئی اور لڑکی تھی جو وہاں پہ آئی تھی۔ اس نے اس سے پوچھا، تم کون ہو اور میرے جسم میں کیا کر رہی ہو؟ اس نے کہا، میں گاؤں کے مشہور قصائی کی بیٹی ہوں۔ تو نادیہ کو یہ سن کر بہت غصہ آیا کہ میں اتنی صاف ستھری امیر لڑکی ایک گندے غریب قصائی کی لڑکی میرے جسم میں کیا کر رہی ہے اور میں اس کے جسم میں۔ اس نے بہت نفرت سے اس سے بات کی۔ وہ لڑکی سیدھی اندر چلی گئی اور اس کے گھر والوں نے اس کا اچھے سے استقبال کیا۔ وہ لڑکی اس مسئلے کا حل تلاش کرنے آئی تھی کہ آخر یہ لوگ کیسے ٹھیک ہو سکتے ہیں، لیکن جب اس نے نادیہ کا رویہ دیکھا تو اس نے اس سب کو انجوائے کرنے کا سوچا، اس دولت کو، اس گھر کو جو اتنے عرصے سے نادیہ کر رہی تھی۔ نادیہ کے گھر والوں نے نادیہ میں بدلاؤ تو محسوس کیا، لیکن ان لوگوں کو بہت اچھا لگا کہ نادیہ ایک ملنسار اور ہنس مکھ لڑکی بن گئی ہے۔ وہ سب بہت خوش تھے کہ نادیہ بہت چینج ہو گئی ہے اور بہت اچھی ہو گئی ہے۔ اس بات کو لے کر ان لوگوں نے سیلیبریٹ کیا اور نادیہ کی بہت خطر مدارات کی کہ اچھا ہوا نادیہ ایک اچھی لڑکی میں بدل گئی ہے۔ اور اس کے جسم میں موجود زینب بھی سب بہت انجوائے کر رہی تھی۔ دوسری طرف نادیہ کو وہاں ان لوگوں میں ایڈجسٹ ہونے میں بہت مشکل پیش آ رہی تھی۔ وہ ان کو بہت گندے لوگ سمجھتی تھی اور اب اس کو وہاں رہنا پڑ رہا تھا، لیکن وہ لوگ بہت حیران تھے کہ اچانک اتنی اچھی ملنسار ہنس مکھ لڑکی زینب کو آخر کیا ہو گیا کہ وہ اتنی چڑچڑی اور مغرور ہو گئی ہے۔ وہ سب لوگ بہت پریشان ہوئے اس کے رویے کو دیکھ کر، لیکن کسی کو بھی سمجھ نہیں آیا کہ آخر ہوا کیا ہے۔ نادیہ وہاں پر بڑی مشکل سے دن گزار رہی تھی۔ ایک دن زینب جو کہ نادیہ کے جسم میں تھی، وہ اپنی یعنی کہ نادیہ کی امیر دوستوں کے ساتھ باہر گھومنے کے لیے نکلی، مارکیٹ آئی تو وہاں پر
نادیہ بھی موجود تھی اور اپنا کام کر رہی تھی۔ اس کی دوستوں نے نادیہ کو دیکھا تو اس کو بلی کرنے کا سوچا۔ نادیہ کی وہی دوست جس کے گھر نادیہ گئی تھی، اس نے کہا یہ وہی گندی غریب لڑکی ہے جو کہ میرے گھر میں آئی تھی، اور اس سے کہنے لگی تمہاری جرت کیسے ہوئی، تم میرے گھر میں کیسے داخل ہوئی، گندی غریب لڑکی، تمہیں کس نے کہا تھا میرے گھر میں آنے کا۔ نادیہ یہ سب دیکھ کر بہت افسوس کر رہی تھی۔ وہ اس کو بتانے لگی کہ وہ بھی انہی کی طرح امیر لڑکی ہے، لیکن کوئی بھی اس کی بات پر یقین نہیں کرتا اور سب ہنسنے لگتے ہیں۔ لیکن زینب جو کہ نادیہ کے جسم میں تھی، اس کو یہ سب بہت برا لگتا ہے اور وہ ان لوگوں کو کہنے لگتی ہے کہ غریب لوگ بھی انسان ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اس کی جو دوستیں تھیں جو ہمیشہ غریبوں کو بہت زیادہ پریشان کیا کرتی تھی، جہاں بھی مل جاتے ان کو بلی کرتی، ان کو باتیں سناتی اور ان کو بے عزت کرتی تھی، وہ ان لوگوں کو بے عزت کرنا اپنا حق سمجھتی تھی۔ وہ حیران ہوئی کہ نادیہ جو بڑھ چڑھ کر پہلے غریبوں کو تنگ کیا کرتی تھی، اب وہ اسی بات کے خلاف ہے۔ وہ اس سے بھی منہ پھیر کر چلی گئیں۔ لیکن دوسری طرف جو نادیہ زینب کے جسم میں تھی، اس کو یہ سب باتیں بہت دکھی کر گئیں اور وہ زاروں قطار رونے لگی۔ اس کو آج سمجھ آ رہا تھا کہ غریب لوگ کیسا محسوس کرتے ہیں، ان لوگوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، ان لوگوں کو بھی دکھ ہوتا ہے جب کوئی ان کو باتیں سناتا ہے۔ اس سارے واقعے نے نادیہ پہ بہت زیادہ اثر کیا۔ وہ غمگین رہنے لگی اور اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ واپس گاؤں جا کر اپنی کی ہوئی غلطیوں پر نادم ہوتی ہے اور اپنے آپ کو اچھا بنانے کی کوشش کرتی ہے اور ان لوگوں سے معافی مانگتی ہے جن کا دل اس نے دکھایا تھا۔ وہ بڑھ چڑھ کر لوگوں کے کام کرتی ہے، لوگوں کی مدد کرنے کی کوشش کرتی ہے اور وہ یاد کرتی ہے کہ اس نے کس کس کا دل دکھایا تھا۔ پھر وہ سب لوگوں کی مدد کرتی ہے، ان سے معافی مانگتی ہے اور ان لوگوں کو بہت عزت کے ساتھ پیش آتی ہے۔ سب لوگ یہ دیکھ کر حیران ہوئے اور شکر ادا کیا کہ چلو اچھا ہے، نادیہ زینب کے جسم میں تھی وہ ٹھیک ہو گئی ہے۔ اس کو ایک دن اچانک وہ بوڑھی عورت یاد آئی جس کو اس نے دھکا دیا تھا۔ اس نے گاؤں والوں سے اس کے بارے میں پوچھا، لیکن کوئی بھی اس کے بارے میں نہیں جانتا تھا۔ وہ اس کی تلاش میں رات دن ایک کرنے لگی، لیکن وہ بوڑھی عورت اس کو کہیں بھی نہیں ملی۔ وہ بوڑھے غریب لوگوں کی بھی بہت مدد کرنے لگی۔ ایک دن نادیہ اپنے کسی کام سے گاؤں سے باہر گئی۔ وہ ندی کی طرف جا رہی تھی کہ اس کو ندی کے کنارے ایک چھوٹی بچی بیمار پڑی ہوئی ملی۔ اس کی حالت بہت خراب تھی۔ نادیہ دوڑ کر اس کے پاس گئی اور اس کو اٹھا کر جانے لگی۔ اس لڑکی کے کپڑے بہت گندے اور خراب ہو رہے تھے، لیکن نادیہ نے پرواہ نہیں کی۔ وہ اس لڑکی کو اٹھاتی ہے اور گاؤں کے ایک طبیب کے پاس لے جاتی ہے جو جڑی بوٹیوں سے لوگوں کا علاج کیا کرتا تھا۔ وہی واحد شخص تھا جو گاؤں والوں کا علاج کرتا تھا۔ اس وقت اس کو صرف اس بچی کی فکر تھی جو کہ بے ہوش تھی۔ اس کا جسم کا رواں رواں دعا کر رہا تھا کہ یہ بچی ٹھیک ہو جائے۔ وہ اس بچی کو اس شخص کے پاس چھوڑ کر گھر کی طرف بھاگتی ہے تاکہ کچھ کھانے کے لیے لے آئے، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ وہ بچی بھوکی لگ رہی ہے اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ بھوک کی وجہ سے اس کا اور بھی زیادہ طبیعت خراب ہو۔ اس کا گھر اس شخص سے کافی دور تھا۔ وہ گھر آتی ہے اور پانی اور کھانا لے کر اس لڑکی کی طرف جانے لگتی ہے۔ وہ جب وہاں پہنچتی ہے تو دیکھتی ہے کہ وہ بچی ہوش میں تھی اور ٹھیک تھی، لیکن اس کی حیرت کی انتہا نہیں رہی۔ وہ جب دیکھتی ہے کہ وہ بوڑھی عورت بھی وہاں موجود تھی جس کو اس نے اتنے مہینوں سے رات دن ڈھونڈا تھا۔ وہ اس کو دیکھ کر خوش ہوتی ہے۔ وہ بھاگ کر اس کے پاس جاتی ہے اور اس سے معافی مانگتی ہے۔ وہ بچی جو ہے وہ اس بوڑھی عورت کی نواسی ہوتی ہے جس کو ڈھونڈتے ہوئے بوڑھی عورت یہاں پہنچی تھی۔ بوڑھی عورت بھی بہت حیران ہوتی ہے۔ اس کو کیا پتا تھا کہ جس کو اس نے بد دعا دی تھی وہی اس کی نواسی کی جان بچائے گی۔ بوڑھی عورت بھی اس کو اپنی بد دعا سے آزاد کرتی ہے اور ایک ہار اس کو دیتی ہے اور کہتی ہے جب صبح کو سورج نکلے تو اس وقت تم پہنا، تمہارا نصیب سورج کی طرح چمکدار ہو جائے گا۔ نادیہ بوڑھی عورت کا شکریہ ادا کرتی ہے اور اس ہار کو لے لیتی ہے۔
پھر وہ بہت بےتابی سے صبح ہونے کا انتظار کرتی ہے کہ جلدی سے صبح ہو اور وہ اپنے جسم میں واپس جا سکے۔ جیسے ہی سورج نکلتا ہے وہ اس ہار کو جلدی سے پہن لیتی ہے، اور جیسا کہ بوڑھی عورت نے بتایا ہوتا ہے، وہ جیسے ہی ہار پہنتی ہے تو اپنے پرانے جسم میں واپس آ جاتی ہے۔ وہ بہت خوش ہوتی ہے اور دل ہی دل میں بوڑھی عورت کو دعائیں دیتی ہے۔ پھر وہ جلدی سے اپنے گھر کی طرف بھاگتی ہے تاکہ وہ اپنی دولت سے غریبوں کی مدد کر سکے اور اچھے کام کر سکے۔ وہ جلدی سے اپنے گھر جاتی ہے، اپنے گھر والوں سے ملتی ہے۔ دوسری طرف زینب بھی اپنے جسم میں واپس چلی جاتی ہے۔ اس کے گھر والے اس سے مل کر بہت خوش ہوتے ہیں کیونکہ وہ بہت ہی اچھی ہو چکی تھی اور ہر ایک کی مدد کرتی تھی، ہر ایک کے کام آتی تھی۔ لیکن نادیہ کی دوستیں اس کو چھوڑ دیتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں تمہیں پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، تم غریبوں کی اتنی ہمدرد بنی پھرتی ہو۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دوسروں کو کبھی بھی کمتر نہیں سمجھنا چاہیے، چاہے وہ غریب ہوں یا کمزور ہوں۔ ہر کسی کو انسان سوچ کے اس کو برابر کی اہمیت دینی چاہیے اور دوسروں کی مدد کرنی چاہیے۔ امید ہے آپ کو کہانی پسند آئی ہوگی۔ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ تھینک یو۔